ہم نے اسے صرف گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی، اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہماری عزت کے ساتھ اس طرح کرے۔ اس نے میری ٹکٹ کروائی تو میں رات کو گھر سے نکل گئی اپنی ساری پیکنگ وغیرہ کر کے۔ میرے گھر کوئی بھی اولاد نہ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی امی مجھے تانے دیتی تھی کہ تم بانچ ہو، تمہارے گھر اولاد نہیں ہے، تم ہماری زندگی میں کہاں سے آ گئی۔ لیکن وہ ایک سال مجھ سے اتنے اچھے سے رہے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ماں باپ کی مجھے کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا، جب اللہ چاہے گا تب ہو جائے گا، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں تمہاری اس میں غلطی ہے۔ اب تو دیکھیں جس طرح آپ بھی آئے، انہوں نے کس طرح میری تذلیل کی۔ میں بھی ظاہری ان کے رشتہ دار تھے، ان کی بیٹیوں کی طرح ہوں، لیکن انہوں نے کوئی احساس نہیں کیا۔ تو میں بس آج یہ سب کچھ دیکھ کر میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان احسان راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ون پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ ایک کراچی کی ایسی بہن موجود ہیں، دو خاندانوں کی تنازع کی وجہ سے ایک قدم اٹھاتی ہیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، لیکن ان کا قدم جو ہے وہ پوری زندگی ان کی برباد کر دیتا ہے۔ ساری کہانی انہیں سے جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، آگے شادی کی، شادی کے بعد کیا معاملات بنے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں بتائیے گا اپنی ساری کہانی، کراچی سے آپ ادھر پنجاب کس طرح سے پہنچی ہیں، پنجاب میں کیا معاملات ہوئے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے میرے سارے جو رشتہ دار وغیرہ سب لوگ پنجاب کے رہنے والے تھے، لیکن میری پیدائش بھی کراچی سے ہوئی ہے اور میں پیدا بھی وہاں ہوئی، پلی بڑی وہاں، جوان بھی وہاں ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے سارے رشتہ دار ادھر رہتے تھے مگر بس ہم ہی کراچی میں رہتے تھے۔ ایک دن ہمارے کسی پنجاب کا ہی رشتہ دار ہمارے گھر ٹھہرنے کے لیے آیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، جس وجہ سے وہ میرے ابو ان کے چچا بھی لگتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے گھر آ گئے۔ ہمارے ابو نے 15 دن کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، تو ہمارے گھر وہ آتے تھے۔ ظاہری بات میں ان کے رشتے میں کزن بھی لگتی تھی، تو مجھ سے آ کے بات چیت بھی کرنی، کھانا بھی ان کو جب دینا تو ہماری طرح بات چیت ہو جانی۔ کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کب ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ مطلب اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی آپ کی؟ جی بالکل اٹیچمنٹ ہو گئی۔ پھر وہ 15 دن ٹھہر کے اس کا کام نہیں بنا، یہاں پہ کاروبار ٹھیک نہیں چلا، تو وہ واپس چلا گیا پنجاب۔ جب وہ پنجاب چلا گیا تو میری اس سے کال پہ بات ہوتی تھی۔ گھر والوں نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، تو میں نے اس سے بات کی کہ اس طرح تم اپنے گھر والوں کو بھیجو، وہ رشتہ لے کر آئیں، میں کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تم سے ہی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، اس کے گھر والے راضی تھے، وہ رشتہ لے کے ہمارے گھر آ گئے۔ جب وہ رشتہ لے کے ہمارے گھر آئے تو میرے گھر والے نہیں مانے، کوئی ان کے آپس کے ایسے تعلقات خراب ہوئے تھے کسی وجہ سے جو ہمیں نہیں پتہ تھے، جس وجہ سے انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ آپ کے گھر بھی رہ کے گیا، ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں کوئی اپنے گھر میں جگہ دے دیتا، کوئی ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے تو آپ کے گھر والوں نے انہیں اجازت دے دی نا اپنے گھر میں رہنے کے لیے۔ تو بعد میں ایسے کیا معاملات بنے کہ آپ کے تعلقات خراب ہو گئے؟ یہی تو بات میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ نے ان کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی، لیکن کیا وجہ تھی کہ آپ اس کو میرے ساتھ راضی نہیں کرے کہ رشتہ کرنے کے لیے؟ وہ کہتے وہ بات تو بتاتے ہی نہیں تھے یہ بات۔ میرے زیادہ پوچھنے پر انہوں نے بس یہی کہا کہ ہم نے اسے صرف گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی، اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہماری عزت کے ساتھ اس طرح کرے۔ پھر انہوں نے اسی لیے وہ اس چیز پہ راضی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو راضی نہیں تھے تو پھر آگے کیا معاملات بنے؟ میں اسے بتایا کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، وہ میری کہیں اور زبردستی منگنی کروا رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے آگے سے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا ورنہ میں خود کو مار لوں گا۔ اچھا، اتنا وہ آپ سے پیار کرتا تھا؟ اس وقت تو اس کے یہی الفاظ تھے۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آگے کیا؟ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر تم بھی چاہتی ہو کہ تمہاری مجھ سے شادی ہو تو پھر میں تمہاری ٹکٹ کروا رہا ہوں، تو تم واپس پنجاب آ۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی ہوئی تھی، والدہ سے کی ہوئی تھی، اس نے اپنی بات بھی میری اپنی والدہ سے کروائی تھی۔ اس نے کہا تھا تم آ جاؤ، ہم تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں گے۔ پھر اس نے میری ٹکٹ کروائی تو میں رات کو گھر سے نکل گئی اپنی ساری پیکنگ وغیرہ کر کے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ماں باپ کی عزت ہے وہ کہاں پہ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ جس بات سے ماں باپ ڈر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اور زیادہ موقع مل جائے گا کہ وہ کھل کے پھر باتیں کر سکیں۔ اس وقت تو میں نے بس یہی سوچا تھا کہ کوئی نہیں اب کر لیتے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ بعد میں منا لیں گے تمہارے گھر والوں کو۔ جب میں رات کو کراچی سے نکلی، میں جا کر ٹرین میں بیٹھ گئی۔ پھر جب ٹرین پنجاب تک پہنچی، وہ اپنے بھائی اپنے ابو کے ساتھ آیا مجھے لینے کے لیے۔ پھر وہ اپنے گھر لے کے گیا، وہاں پہ نکاح ہوا ہمارا، اور اس کے بعد 1 سال تک ہماری زندگی اتنی اچھی گزری، میں بہت خوش تھی۔ اس کے گھر والوں کا بھی میرا ساتھ ایسے سلوک تھا جیسے وہ سگے میرے ماں باپ ہوتے ہیں۔ لیکن 1 سال گزرا تو میرے گھر کوئی بھی اولاد نہ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی امی مجھے تانے دیتی تھی کہ تم بانچ ہو، تمہارے گھر اولاد نہیں ہے، تم ہماری زندگی میں کہاں سے آ گئی۔ لیکن وہ 1 سال مجھ سے اتنے اچھے سے رہے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ماں باپ کی مجھے کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد وہ بھی مجھے، اس کی ماں اس کو کہنا شروع ہوگی میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی، چھوڑ دو اس کو تم، اور وہ بھی مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع ہو گیا۔ جب میں ایک دن آگے سے اس سے بول پڑی تو اس نے مجھے منہ پر ہی طلاق دے دی۔
تو ہم نے اسے سمجھایا نہیں کہ یہ تو میرے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ تو یہ میرے بس کی بات ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں انہیں سمجھائی نہیں، اس کی ماں کو یا اسے آپ نے کچھ سمجھایا ہو؟ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا، جب اللہ چاہے گا تب ہو جائے گا، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں تمہاری اس میں غلطی ہے. تو آپ علاج وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ اپنا یا اس کا نہیں کروایا کہ یہ اولاد وغیرہ ہو سکے؟ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، میں نے چیک اپ وغیرہ بھی اپنا پراپر کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ میڈیسن یوز کریں، مسئلہ نہیں ہے آپ کی رپورٹس میں. آپ جا کے اپنے شوہر سے کہ ایک دفعہ وہ بھی آ کے اپنا ٹریٹمنٹ پراپر کروائے، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم ان کو میڈیسن دے دیں گے. جب میں نے جا کے اس سے بات کی تو اس کی امی سن رہی تھی، اس نے جا کے اندر ہی بھڑکانا شروع کر دیا کہ دیکھو خود کی غلطی ہے اور تمہیں آ کے کہہ رہی ہے. وہیں سے وہ بھڑک پڑا اور میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں بھی، ظاہری بات ہے میں بھی ایک لڑکی تھی، میرے بھی کوئی جذبات تھے، جب میں نے اسے زیادہ تھوڑا سا میں بھی بول پڑی تو اس نے مجھے وہیں پہ غصے پہ آ کے طلاق دے دی. جب اس نے طلاق دے دی اس کے بعد کیا معاملات ہوئے؟ آپ نے اپنے ماں باپ سے کانٹیکٹ کیا کہ میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں؟ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے فون اٹھایا انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں 1 سال بعد ہماری یاد آئی، یہ قدم اٹھاتے ہوئے تم نے ہم سے پوچھا تھا، سوچا تھا ہمارے بارے میں، تو اب ہم کیوں سوچے تمہارے بارے میں، تم جو مرضی کرو، جیو مرو، جہاں مرضی جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق. کیا سوچا آگے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یہ سارا کچھ ابھی دیکھنے کے بعد ابھی جو ان کی اصلیت تھی وہ ابھی ہمارے سامنے ہی آپ نے دیکھی ہے کہ ان کی کیا اصلیت ہے، وہ کتنا کو آپ کا خیال کرتی ہیں، تو اب کیا آپ نے آگے سوچا ہے؟ اب تو دیکھیں جس طرح آپ بھی آئے، انہوں نے کس طرح میری تذلیل کی، میں بھی ظاہری ان کے رشتہ دار تھے، ان کی بیٹیوں کی طرح ہوں، لیکن انہوں نے کوئی احساس نہیں کیا. تو میں بس آج یہ سب کچھ دیکھ کر میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں. تو اگر ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان میں سے کوئی اچھا انسان مل جاتا ہے جو آپ کو چھت بھی دیتا ہے، کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، آپ کی ذمہ داری پوری لیتا ہے، جو ہم نے غلطی کرنی تھی وہ تو کر دی، آپ کو تانے بھی نہ دے، تو پھر کیسے؟ ظاہری بات ہے مجھے بھی سروائیو کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، میں اکیلی کہاں بھٹکوں گی، میں بس یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں. مطلب جیسا بھی انسان ہم جیسے سے مطلب یہ ہے کوئی اچھے انسان ہی ہم آپ کے لیے دیکھیں گے تو آپ کو وہ ایکسیپٹ ہوگا کہ جو آپ کی ذمہ داری بھی لے، آپ کو کھانا بھی دے، جو آپ کو چھت بھی دے، آپ کے فیوچر کے لیے اچھا سوچے. دیکھیں جو غلطی مجھ سے ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہے، لیکن اگر یہ سارا میری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے، مجھے گھر دینے کے لیے، چھت دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے تیار ہے تو میں کر لوں گی. اکثر لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ عمر یہ ہو، گھر اس کا ایسا ہو، فیملی میں یہ لوگ ہوں، رنگ ایسا ہو. آپ کی بھی اب ایسی کوئی خواہش ہے کہ بس آپ کو لوئل اور ذمہ دار انسان کی ابھی چاہیے آپ کو؟ نہیں، اب میری ایسی کوئی خواہشات نہیں ہے، وہ خواہشیں تبھی مر گئی تھی جب اس نے مجھے اس طرح طلاق دے دی تھی. اب میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، بس میری ذمہ داری اٹھانے والا کوئی ہو، مجھے بس وہی چاہیے. جی تو ناظرین، آپ نے ساری بہن کی کہانی سنی ہے، کس طرح سے اپنے ماں باپ کی انہوں نے عزت کا بھی خیال نہیں کیا. پنجاب آئی ہیں، پنجاب میں کس طرح سے جس سے پیار کرتی تھی اس نے بھی نکال دیا. صرف اب یہی ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جو انہیں 2 وقت کی روٹی دے سکے، چھت دے سکے اور ذمہ داری لے سکے. تو نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، نہ ان کے پاس اب رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے. انہوں نے بھی صرف اس طرح سے روٹی دیتے ہیں کہ جیسے نوکرانی ہے، اس طرح سے ایک برڈن ہوتا ہے ان کے سر پہ. نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، جو ان سے آگے چلنا چاہتا ہے، ان کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، ہم سے رابطہ کرے. صرف سیریس لوگ رابطہ کریں جتنا جلدی ہو سکے تاکہ یہ اپنے معاملات آگے کلیئر کر سکیں، اب یہاں سے موو کر سکیں. صرف سیریس لوگ ہی رابطہ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.